جب ہمارا سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے تو نتائج اتنے اچھے نہیں آتے. اور کئی دفعہ جب ہم اپنا سیلف ڈاؤٹ، جس چیز کا ہمیں شور نہیں ہے، ایک ہوتا ہے بینگ ویری شیور، ایکسٹرا شیور، اس کو فول ہارڈی کہتے ہیں، فول ہارڈی، یعنی بے وقوفانہ حد تک اپنے آپ کو صحیح سمجھنا کہ میں یہ کریکٹ ہے طریقہ. ہارڈ ہونا اور فولش ہونا، فول ہارڈی. ہاں، وہ مجھے جیری لوئس کی فلم یاد آ گئی جس میں وہ ایک ہی لفظ کا پن تھا، ورکنگ ہارڈلی اینڈ ہارڈلی ورکنگ. ورکنگ ہارڈلی کا مطلب یہ تھا کہ بہت محنت سے ہارڈ ورک کرنا، اور ہارڈلی ورکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوشش تو کریں بٹ اٹس ناٹ ورکنگ. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے زیادہ بری بات کون سی ہے، کہ اپنے متعلق بالکل یہ گمان ہونا کہ مجھے سب پتا ہے، یہ زیادہ برا ہے، یا معلومات کی کمی زیادہ بری ہے. تو ریکوری کی راہ میں یہ چیز حائل ہو سکتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے. کچھ ہارٹ کے بھی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کو لاکھ بتاتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ سگریٹ پینے سے پھر بھی نہیں باز آتے. اور کچھ ہارٹ کے اور کچھ دوسرے ڈائبٹیز کے پیشنٹ جن کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، پر وہ باز نہیں آتے. اور کچھ چیزیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ کریں، یہ آپ کے لیے ضروری ہیں، اور وہ نہیں کرتے. تو اگر جو ہے ہم کسی کی بات سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ رشتے میں ہمارے باپ لگتے ہیں، رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں، تو ہم ان سے کیوں تقاضے کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ شرط بھی پوری کریں، ہمارا نیڈز بھی پوری کریں، وانٹس بھی پوری کریں، ہمیں یہ ایک شاہانہ طرز زندگی بھی دیں، اور پھر ساتھ میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانیں. میں نے لائف میں جو سیکھا ہے اس ایج میں آ کے وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنی ضروریات پوری کروانی ہوتی ہے، وہاں پہ سر جھکا کے ہاں کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے آگے بالکل کسی بات پہ. میں نے یہ سیکھا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو میں نے سیکھا ہے، اگر غلط سیکھا ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو چینج کروں گا. والد ہیں یا ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پہ آپ اپنی ضروریات کے لیے ان کے سامنے ان سے مانگتے ہیں، ان کی ماننی چاہیے کہ کہنا چاہیے کہ نہیں کچھ باتیں میری مانیں اور کچھ اپنی چلائیں؟ ماننی چاہیے. اوکے. کیا شریعت بھی کہتی ہے. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، آئی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ میں تو بڑی بری بات ہے، میں تو دو لوگ کرتے ہیں، ایک تو یا جو بندہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے. تو پھر آئی لینگویج کیا ہوئی؟ آئی لینگویج یہ ہے کہ آپ اپنے متعلق بتاتے ہیں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں. آپ اپنے جذبات کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ یہ نہیں بتاتے کہ تم کیا کر رہے ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے میری زندگی میں یہ کیا، آپ نے یہ کیا، یہ خرابی آپ کی وجہ سے آئی، یہ اسرٹیو طریقہ نہیں ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم کافی لوگوں کو ہم بتا نہیں سکے کہ بیماری جو نشے کی ہے وہ ہے کیا. اس میں ہم بتا نہیں سکے کہ نشے کی بیماری اصل میں کیا ہے. نشے کی بیماری صرف نشہ کرنا نہیں ہے، نشے کی بیماری مرضی کا مرض ہے. انسان جو اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی مرضی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. ان کا ایک مرض یہ ہے کہ ان کو کیا چاہیے؟ اپنی مرضی. اگر وہ اپنی مرضی کسی کے حوالے کر دیں، ایسی کوئی بات آپ نے اپنے ٹریٹمنٹ کے دوران سنی ہو کہ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی جو ہے
وہ کس کے حوالے کر دیں؟ کبھی سنی ہے بات آپ نے؟ وہ ہائر پاور کون سی ہے؟ گاڈ. اچھا گاڈ کس پرد کرنی ہے؟ ہائیسٹ پاور گاڈ ہے. اور ہائر پاور کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ ہیپی. اٹ از ناٹ اباؤٹ بینگ ہیپی کہ جی ٹریٹمنٹ لے لیا تو نہیں بیٹا، بات اس طرح ہے نہیں. بات اس طرح سے، جی السلام علیکم، بات اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کلاس میں پڑھتا ہے، مضامین پڑھتا ہے، ساری توجہ دیتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب اس کا چنا دے دے، گندم کا جواب چنا دے دے، غلط جواب دے دے، تو کہے آپ ہیپی نہیں ہوئے، میں نے پورا سال پڑھائی کی ہے آپ کے کہنے پہ. دیکھیے، میں جب یہاں پہ سوشل نارمز کو مانتا ہوں، آپ لوگوں سے انٹریکشن میں کچھ رولز ریگولیشنز کا خیال رکھتا ہوں، میں یہاں پہ آنے جانے، بات چیت کرنے، معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز میں رولز اینڈ ریگولیشنز کا خیال رکھتا ہوں. دیٹ ڈزنٹ مین آئی ایم اے روبوٹ. دیٹ مینس دیٹ دیر آر سرٹن نارمز. مثلاً میرے ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا، اگر آپ نے میٹھا زیادہ کھایا اور آپ نے چکنی چیزیں تلی ہوئی زیادہ کھائیں تو آپ کا پیٹ بھی بڑھ جائے گا، آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھ جائے گا، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈز بھی بڑھ جائیں گے، آپ کو ڈائبٹیز بھی ہو جائے گی. تو اگر میں اس کی باتوں پہ واک کرنا شروع کر دیتا ہوں، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرتا ہوں، تو وہ بندہ مجھے مائکرو مینج کر رہا ہے، مجھے روبوٹ بنا دیا اس نے. اور اگر میں اس کی نہیں مانتا اور پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ بالکل مجھے نہ کہا کرو، تو میرا طریقہ ٹھیک ہے؟ تو اگر راہ چلتے کوئی آدمی مجھے، یہ رکشے والا کہتا ہے کھلو جا ادھر، یہ کام کیا کرو، اور اگر میرے فزیشین یا میرے والد مجھے یہ باتیں کہتے تو اس میں کوئی فرق ہے دونوں باتوں میں؟ اچھا، اگر میرے پریویس ریکارڈ بھی یہ ہو کہ میں پہلے تھوڑا تھوڑا چیزوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا، مثلا نیند سے ہی بات کر لیتے ہیں. ویسے میری تو یہ عادت ہے کہ میں جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانے لگتا ہوں تو نیند سے ہی شروع کرتا ہوں، کیونکہ شاید وہ ایک بات میرے ذہن میں کہیں فٹ ہو گئی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. اب یہ بات اگر درست نہیں ہے تو میں نے اس کے اوپر کئی سائنس کی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم بر وقت نہیں سوتے ہیں، ہم لیٹ سوتے ہیں، تو ہمارا برین جو ہے وہ پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہمارا سرکیڈین ردم، ہمارا ریپیئر کا نظام، ہماری باڈی کا ریپیئر کا نظام، بہت ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں. ہم رات کو اٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، ہم پیزاز کھانا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، اس سے پورا نظام ہمارا رات بھر درہم برہم ہو جاتا ہے، اور صبح ہم نے جیسا دن گزارنا ہوتا ہے ہم ویسا نہیں گزار پاتے ہیں. کہاں سے چیز شروع ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، آپ اگر ایڈکشن میں رہے ہیں یا کسی مینٹل ایشو میں رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ لوگوں نے کوئی ایسا ڈرگ ایڈکٹ یا مینٹل ڈس آرڈر کا پرسن دیکھا ہو جو رات کو بالکل صحیح سوتا ہو، رات کو تو پرفیکٹ ٹائم پہ 10-11 بجے سو جاتا ہو، مگر دن اس کا سارا خراب گزرتا ہو؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم کارڈینل فنڈامنٹل بات ہے کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو موڈ مزاج کی وجہ سے، یعنی موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پرابلم ہے، یا ڈرگز کی وجہ سے ہے. تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہم نے اس کو جو ہے وی کی ناٹ اگنور اٹ، اگنور نہیں کر سکتے. پیرنٹس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جن بھی بچوں کے پیرنٹس جو ڈرگ ایڈکشن میں ہیں یا کسی مینٹل ایشو میں ہیں، ان کا چیلنج بہت ہی طویل اور مشکل ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ چیلنج فار دیم. وہ پورا زور لگا کے اپنی تمام توانائیاں اکٹھی کر کے
ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر سلپ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، وہ کوئی مکینکس نہیں ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے. بٹ وی ایکسپیکٹ کہ وہ پرفیکٹ ہونے چاہیے، اور ہمارے پاس ایک لائسنس ہے کہ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help. ایمپتھی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دن آ گئی تو چلتی رہے گی. اٹس اے ورک ان پروگرس. خاص طور پہ اگر پہلے ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہوا اور ہم بہت غلطیاں کرتے آئے ہیں، تو ہمارے جو برین کے پیٹرنز ہیں اور جو پیتھ ویز ہیں وہ خرابی کی طرف بڑے گہرے آئے ہوئے ہیں. تو پہلے ہمیں اریز کرنا پڑے گا اور پھر ان کو دوبارہ سے، یعنی ان لرن اینڈ ری لرن. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس. مگر اس میں وہ لوگ جو یہاں پہ آ کے کہتے ہیں جی میری ریکوری الحمدللہ 3 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیسے کیا. اور اس کا جو کارڈینل نمبر 1 طریقہ ہے وہ یہ مان لیتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا، میں نے اپنی مرضی بیل آؤٹ کر دینی ہے، میں نے کسی اور کو دے دینی ہے، میں نے کسی اسپانسر کو دے دینی ہے، میں نے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا. کیونکہ ان کی مرضی پہ جب وہ چلتے ہیں تو اس کا نتیجے پہلے سامنے آ چکے ہیں کئی دفعہ. they had a free will. پہلے فری ول تھی نا. اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ ہماری فری ول کتنی ہے، ہماری اپنی کتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. یہ بات بہت دفعہ بتائی، پتہ ہے کتنی ہے؟ یہ میں نے ایک ٹانگ اپنی اٹھا لی ہے، یہ میری فری ول ہے. اس سے آگے میری فری ول ہے کہ میں دوسری ٹانگ کو بھی ریز کر لوں. نو، آئی ہیو ٹو abide by the rules of nature and gravity. I have to accept them. If I will fight against them, I will only muda. I'll fall on my face. مودی کیا چیز ہوتی ہے جو الٹی پڑ؟ تو آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں مودی کیا چیز ہے. مودی کا مطلب ہے جو چیز الٹی پڑی ہو. تو فری ول از اے ہوکس. ہوکس کا مطلب ہے یہ ایک جھوٹ ہے. اصل میں یہاں پہ ساری جو بات جس چیز کا رٹا ہے، اب میں رٹا پنجابی مطلب ہوتا ہے جس چیز کا پھڈا ہے، لڑائی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کرنی ہے، مجھے اپنی مرضی کرنے دیں. I want to lead my life as I please. یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کا. آپ اپنی میٹنگز میں یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ نے میری بلیوں کا خیال نہ رکھا تو پھر میرے 100 ڈیز کو کوئی چیز نہ سمجھنا. میرے 100 ڈیز کو یہ نہ، ڈونٹ یو تھنک کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں؟ آپ یہ نہیں سمجھتے؟ کل کی میٹنگ میں آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ یہی سمجھ رہے تھے کہ امی میں بڑی تکلیف میں ہوں، یہ میرے آنسو دیکھیں اور میری تکلیفوں کو دیکھیں، پر اگر آپ نے میری بلیوں کا خیال نہ رکھا تو پھر میرے 100 ڈیز
میں جو عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو آن اسپاٹ. دیکھیں یہاں پہ اگر ایک چیز آپ نے سیکھنی ہے, دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں نہ سیکھیں, آپ صرف یہ سیکھ لیں کہ ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی, کیونکہ ہماری جب بھی ہم نے مرضی کی, ہمیں چانس ملا 5 سال 10 سال 20 سال 15 سال جتنا جتنا ہمیں اپنی مرضی کا ٹائم ملا, ہم نے اس کا نتیجہ کیا نکالا. سو اپنی مرضی جو ہے نا پلیز اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں. یہاں پہ ہم سب کو یہی سکھایا جاتا ہے, دوز آف us who are Muslims, یہ جو نماز کے ٹائمنگز اور یہ روزہ, یہ ساری اس چیز کی پریکٹس ہے کہ یار اپنی مرضی کو نا تھوڑا پیچھے کر دو اور جو بتایا گیا اس پہ فالو کر لو. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ 100% ہو جاتے ہوں گے, مگر کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے ڈیو ٹو دی پریکٹس اور ڈرگس, ایڈنگ فیول ٹو فیوری. مائنڈ آلٹرنگ یا موڈ آلٹرنگ کو ڈرگ لیو تو کسی کی بات سمجھ آتی ہے؟ ہوتے ہی نہیں ہے. تو آپ مانیں گے کیسے؟ اور آپ پہلی فراری پہ ہیں, آپ لوگ جو ہیں عام لوگ تھوڑی ہیں, آپ تو فراری پہ جاتے ہیں 160 180 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ جا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے آپ کیا لے لیتے ہیں؟ ڈرگز. آپ کیا بن جاتی ہے؟ اپ گریڈ ہو جاتی ہے. تو پلیز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ڈائنامکس, یہ آسان نہیں ہے سارا کچھ. امی آپ کے آگے یوں کریں, امی عام عورت نہیں, امی یوں کر رہی ہیں کہ امی کہہ رہی ہیں کہ تم ایسا کرو, دعا کرو کہ میں مر جاؤں تاکہ شاید میرے مرنے کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ. کوئی ماں کو اس حال تک کون پہنچا دیتا ہے کہ وہ یہ بات اپنے جوان بیٹے کے ساتھ کرے جس کا شوہر بھی نہیں ہے؟ تو وہ تو اس کی آس اور امید ہے, تو وہ کیسے اس حال تک پہنچ گئی کہ وہ یہ بات کرنی شروع کر دے؟ کس نے پہنچایا اس کو یہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے اندر جھانکے, اپنے اپنے اندر جھانکے اور اپنے آپ کو چینج کریں. اور جتنا آپ نے کر لیا نے بہت چینج کیا ہے میرے خیال میں. آئی تھنک ہی ہیز ڈن اے لاٹ. مگر جہاں پہ کمی رہ گئی ہے اس کو بھی کور کر لیں تو یہ کیسے بن جائیں گے. اور جہاں جہاں آپ جس جس سٹیج پہ ہیں اپنی ریکوری کے, جس سٹیج پہ بھی ہیں, اس کو بیٹا اور بہتر کر لیں. تو کس کا فائدہ ہوگا؟ کس سے پیار کرتے ہیں آپ سب سے زیادہ؟ تو وہ بیچاری وہاں سے چلتی ہیں آتی ہیں, کیا آس کیا ہے ان کی, امید کیا ہے؟ بس ڈو دیٹ. اگر پھر آپ 3 دن بعد یہاں سے جانے کے 4 دن بعد پھر ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, خاتون رات کو اٹھ رہی ہیں 2 بجے کیونکہ آپ کا دروازے پہ کوئی دستک دے کے پوچھ رہا ہے کہ کڈو منڈے نو باہر. آئی مین اٹس ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار اے لیڈی. ڈونٹ یو تھنک سو؟ ہو نیڈس ٹو چینج دیم؟ یو ور سینٹ ٹو کراچی and then you were rescued from there. What was your state? آپ کی کیا حالت تھی جب آپ کو ریسکیو کرنے آئے ہیں؟ مطلب میں کس کی بات کروں یار, اب آپ خود سوچیں نا پلیز, آپ اپنے متعلق سوچیں. مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں, مگر آپ سوچیں کہ why did you end up here? اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا right before that؟ میں یہ مس کو کہوں گا کہ یہ آپ کو بتائیں کہ جو ولنگلی آتے ہیں وہ زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں ریکوری کی, یا جو جن کو لے کے آتے ہیں ان کو؟ کیونکہ جو ولنگلی آتے ہیں وہ کہتے ہیں اب میں ولنگلی آیا ہوں تو مجھے ولنگلی جانے دو. ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے, میں آپ کو کچھ 1-2 پوائنٹس دینا چاہتا ہوں. ایک میں نے پوائنٹ آپ کو یہ دیا ہے کہ اپنی مرضیوں کو دفن کر دیں, ایک میں نے یہ پوائنٹ دیا. اور دوسرا میں نے یہ دیا آپ کو پوائنٹ کہ یہ جو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے اس کا نام کیا ہے. تو جو یہاں پہ آپ کے پیرنٹس کو اور ہم مل کے کوشش کرتے ہیں, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ
کہ پیرنٹس اور ہم مل کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی لائف خراب ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. تو وہ جو ولنگ ویز ہیں نا, جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو پہلے آپ کی سافٹ ویئر تھا اس کو ہٹائیں اور نیا سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیں. تو اگر جب وہ آپ اپ گریڈ کر لیں گے اور اس پہ چلنے لگ جائیں گے تو پھر تھنگز ول بی بیک ٹو نارمل. ڈاکٹر صداقت نے اپنے پچھلے یہاں پہ جو لیکچر تھا اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے لوڈ ونس آپ کو اتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ان سیف ہیں تو آپ پولیس بلا سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری لائف یا میرا یہاں رہنا انڈر تھریٹ ہے فرام سم ون ہو از لیونگ ان دا سیم ہاؤس, تو پھر آپ پولیس کال کر سکتے ہیں. پیشنٹ سے خطرہ ہے گھر والوں کو, تو پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے پولیس کو کال کر سکتے ہیں. فزیکل ریلیپس جو ہے نا اس کا پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ ایموشنل ریلیپس ہے. جب بھی کسی کا موڈ مزاج اپنے قابو میں نہ ہو تو سمجھیں کہ پھر کسی بھی دن وہ یہ پلان بنانا شروع کر دے گا کہ میں نے اپنے موڈ مزاج کو صحیح کرنے کے لیے کوئی سبسٹینس یوز کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہوئی, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے ریکوری کے لیے؟ فرسٹ موڈ کی صحیح رکھنا. تو آپ ایلیشن میں تھے اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایلیشن جو ہے وہ ڈپریشن سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ لوگ مس کر جاتے ہیں چانس میں وڈرا کر جاتا ہے تو اس سے کوئی اتنے غلط ڈیسیژن ہونے کی زیادہ امید نہیں ہوتی جتنا کہ الیکشن میں جب کہ وہ موٹر سائیکل کا پہیہ ہی وہ ہوا کے گھوڑے والی بات ہو گئی نا, وہ ہوا کے گھوڑے والی بات. وہ ٹاکسک موڈ میں بہت غلط فیصلے کرتا ہے, وہ ایسے ڈیسیژنز کرتا ہے جو رسکی ہوتے ہیں, جبکہ ڈپریشن میں وہ ڈیسیژن ہی نہیں کرتا. دیٹ از ایکولی بیڈ. اور ڈپریشن میں بھی ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کئی دفعہ بتائی ہے کہ جب کسی کو ڈرگ ایڈکشن کا پرابلم ہو جاتا ہے نا تو آپ اس سے کوئی بڑی بڑی بزنس ڈیلز, بڑی بڑی ڈگریز, بڑا کام, ان چیزوں کی توقعات خدا کے لیے رکھنا بند کر دیں. وہ صرف اگر اپنی ریکوری کو لے کے چلے نا تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ بات پلیز سمجھ جائیں پیرنٹس بھی. اب بچوں کے لیے سمجھنا تو مشکل ہے مگر پیرنٹس اس سے ایسی ایکسپیکٹیشنز جب لگاتے ہیں تو پھر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اف دے ایکسپیکٹ کہ وہ کوئی بڑا کام زبردست اپنی ڈگری میں, ایجوکیشن میں, بزنس میں, اٹ از ناٹ پاسبل. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.